آج ہم یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے اور اس موضوع پر چند اہم احادیث آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ السلام علیکم۔ یوم عاشوراء کی فضیلت پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متعدد احادیث موجود ہیں۔ صحیح بخاری میں اس موضوع پر تقریباً 20 احادیث اور صحیح مسلم میں 34 سے زیادہ احادیث موجود ہیں۔ پہلی حدیث، عاشوراء کی خصوصی فضیلت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور دن کے روزے کا اس قدر اہتمام کرتے نہیں دیکھا جتنا یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کے روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی تمام دنوں کے روزوں پر یوم عاشوراء کے روزے کو فضیلت دیا کرتے تھے۔ دوسری حدیث، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عاشوراء کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ جس طرح ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان چھوٹے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، اسی طرح یہ روزہ بھی صغیرہ گناہوں کو معاف کراتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ تیسری حدیث، زمانہ جاہلیت میں بھی اس دن کی تعظیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ قریش مکہ زمانہ جاہلیت میں بھی عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں بھی یہ روزہ رکھتے تھے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے عاشوراء کا روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے، یعنی 10 محرم کا روزہ فرض نہیں، نفل ہے، رکھنے پر ثواب ہے، نہ رکھنے پر گناہ نہیں۔ چوتھی حدیث، یہودیوں کا روزہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھنے پر انہوں نے کہا، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، اس لیے ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم تم سے بڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قریب ہیں، لہٰذا ہم شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھیں گے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پانچویں حدیث، 9 اور 10 محرم کے روزے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب صحابہ نے عرض کیا کہ یہ دن تو یہودیوں کے ہاں بھی قابل احترام ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی ضرور رکھوں گا۔ اس لیے علماء کرام کی رائے ہے کہ عاشوراء کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھنا چاہیے تاکہ یہود کی مخالفت ہو۔ اگر 9 کا روزہ رہ جائے تو 11 محرم کا روزہ رکھ کر بھی یہ سنت پوری کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عاشوراء کے روزہ رکھنے اور اس کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔